اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج سامرا میں ایک قیامت کا منظر ہے۔ آج اہل بیت محمد سب سامرا میں اکٹھے ہیں کہ آج میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ میرا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کہ جو 28 سال کا جوان ہے۔ میرے مولا حسن عسکری علیہ السلام اپنے بابا کے ساتھ سامرا تشریف لے آئے، اور چونکہ آپ کو فوجیوں کے درمیان رکھا گیا تھا، جو چھاونی تھی، عسکر فوج کو کہتے ہیں، اور میرے مولا امام نقی علیہ السلام نے اپنی فوج بھی دکھائی تھی جب بادشاہ نے اپنی فوج دکھائی تھی، تو اس وجہ سے بھی آپ کو عسکری کہتے ہیں۔ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام بابا کی وفات کے بعد 6 سال زندہ رہے، اور آپ کو نظر بند کر دیا تھا، کیونکہ ان تمام بادشاہوں کو یہ یقین تھا کہ 11 امام آ چکے ہیں اور 12واں آنے والا ہے، تو اس لیے آپ کو نظر بند رکھا گیا تھا۔ چاروں طرف سپاہیوں کے پہرے تھے، گھر میں ایسی عورتیں بھیجی جاتی تھیں، یہ کہہ کر بھیجی جاتی تھیں کہ یہ نوکرانیاں ہیں، یہ آپ کی خدمت کے لیے آئی ہیں، لیکن اصل میں وہ خدمت کے لیے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ یہ دیکھنے آتی تھی کہ کہیں 12ویں امام تو آنے والے نہیں ہیں۔ وہ میرا مولا امام حسن عسکری کی کہ ایک خواہش ہوتی تھی، اور وہ یہ کہ کوئی کربلا چلا جائے، میرے جد حسین کو سلام کرائے۔ اور آپ کی یہ بہت حسرت تھی، کیونکہ آپ کو نظر بند کیا ہوا تھا، آپ سامرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ گھر سے باہر بھی آپ تب نکلتے تھے جب بادشاہ کو کوئی ضرورت ہوتی تھی۔ آپ نے اپنے نائبین مقرر کیے ہوئے تھے، جو کوئی ایک آتا تھا اسے خط دے دیتے تھے، اور پھر وہ ان خطوں کے جواب آپ تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے ایک صحابی آپ سے کسی طرح ملنے آئے، اور جب آئے تو جو کوئی آپ سے ملنے آتا تھا، پہلا سوال یہ کرتے تھے، میرے جد حسین کی زیارت کو گئے ہو؟ اور اب سوال یہ تھا کہ مولا کو اتنی تڑپ کیوں تھی؟ کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ مولا حسین کی نعوذ باللہ قبر کو کس طریقے سے برباد کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ متوکل نے ظلم کی انتہا کی تھی کہ جو کوئی مولا حسین کی زیارت کو جاتا تھا، ہاتھ کاٹ دیتا تھا، پاؤں کاٹ دیتا تھا، لیکن لوگ جاتے تھے۔ اور میرے مولا حسین کو کوئی بھی اس طریقے سے بھی لوگ گئے ہیں زیارت کو مولا حسین کی، کہتے ہیں کہ ایک شخص جب زیارت کو گیا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ جب وہ دوبارہ کیا تو اس نے کہا ہاتھ کاٹنے والے نے کہ تیرے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، تو اس نے کہا میرے پاؤں تو سلامت ہیں، تو میرا پاؤں کاٹ دے۔ اور جب اس کا پاؤں بھی کاٹ دیا تو ظاہر خون بہہ رہا تھا، چل سکتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ زمین پہ جس طرح سے چل رہا تھا، یہ فریاد کرتا جا رہا تھا، مولا ہاتھ نہیں ہے،
ایک پیر بھی نہیں ہے۔ مولا آپ کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں۔ نیم بیہوشی میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سوار آیا ہے اور کہتا ہے ہاتھ دے، تو وہ کہتا ہے میرے ہاتھ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں دیکھ تیرے ہاتھ ہے اور اٹھ چل۔ تو کہتے ہیں مولا پاؤں نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں پاؤں ہے تیرا، دیکھ اٹھ اور چل۔ اور جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے ہاتھ بھی ہیں اور اس کے پاؤں بھی ہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا اپنے ہاتھوں کو چومنے دیں۔ اب وہ ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ معجزے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ دور تھا، اور اس دور کے میں ایک میرے مولا حسن عسکری کو یہ حسرت تھی کہ میں بھی جاؤں، لیکن آپ جا نہیں سکتے تھے۔ لیکن جو کوئی بھی کبھی آپ سے ملنے آتا تھا، آپ پہلا سوال یہ کرتے تھے میرے جد کی زیارت کو گیا ہے؟ تو ایک دن ایک شخص آیا اور آپ نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ میرے جد کی زیارت کو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا امام میں جد کی زیارت کو گیا تھا، اور امام میں نے اب کی دفعہ خود بخود مجھ سے ایک عمل ہوا ہے۔ امام پوچھتے ہیں کیا عمل ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یا امام جب میں زیارت کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا زری کا، اور پھر میں نے زیارت پڑھی تو میں نے آپ کے جد جناب ابو طالب علیہ السلام کی نیابت میں بھی میں نے زیارت پڑھی ہے۔ تو آپ بیٹھے تھے، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے بغل گیر ہوئے اور اس کو بہت دعائیں دیں کہ تو نے بہت اچھا عمل کیا ہے۔ یہ وہ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کہ آپ کو اپنے جد کی زیارت کی خواہش تھی، بلکہ آپ نے اپنے نوابین کو کہا ہوا تھا، نائب کو کہا ہوا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص آئے اور یہ کہے کہ میں زیارت حسین کو جانا چاہتا ہوں، تو اسے ہماری طرف سے رقم دے دیا کرو کہ وہ زیارت حسین کو ضرور جائے۔ میرے مولا حسین کی زیارت کے کتنے درجے ہیں کہ میرے مولا امام حسن عسکری اس کے لیے کہتے ہیں کہ زیارت حسین کو جاؤ۔ وہ میرا مولا حسن عسکری آپ بیٹھے ہیں اور اپنی والدہ گرامی سے فرماتے ہیں کہ آپ حج کو تشریف لے جائیں۔ تو والدہ کہتی ہیں بیٹا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں نہیں، آپ حج پہ جائیں اور حج کرنے کے بعد آپ واپس مدینہ چلی جائیے گا، اس لیے کہ میری اور آپ کی اب ملاقات نہیں ہوگی۔ تو والدہ رونے لگیں اور کہتی ہیں کیوں بیٹا؟ تو آپ نے کہا نہیں، میں اب آپ سے دوبارہ شاید کبھی نہ مل سکوں۔ اور یہ کہتے ہیں لوگ کہ جب آپ کی والدہ مدینہ پہنچی ہیں تو ہر روز کسی نہ کسی کو مدینے کے باہر بھیجتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ کوئی تو آتا ہوگا، سامرا سے اس سے پوچھ میرا بیٹا خیریت سے ہے، ماں مدینے میں تڑپ رہی ہے۔ اور میرے مولا امام حسن عسکری سامرے میں ہیں، اور آپ کے پاس ایک غلام ہے جس کا نام عقید ہے، اور عقید وہ غلام ہے کہ جس نے امام نقی علیہ السلام کا غلام تھا اور جس نے امام حسن عسکری کو پالا بھی ہے۔ اور میرے مولا سے اب معتمد کو اتنی دشمنی ہو گئی تھی، کیونکہ جب سے آپ نے اس عیسائی کے خلاف کہ جو قحط کے دوران بارش برسانے آیا تھا، آپ نے بارش برسائی تھی، لوگ آپ کے اور معتقد ہو گئے تھے، بہت محبت کرنے لگے تھے، اور یہ بہت جلتا تھا اس چیز سے کہ امام کے چاہنے والے اتنے ہو گئے ہیں، کہیں بغاوت نہ کر دیں۔ اور بھی چاہنے والوں کی بھی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ تو اس نے امام کو اپنے اس محل میں کہ جس کے نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں میرا امام سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس میں بلا لیا، اس میں قید کر دیا تھا۔ اور میرے مولا
وہاں پہ دن اور رات روزہ رکھتے تھے، دن میں اور رات اور دن نمازیں پڑھتے تھے، ذکر خدا بندی کرتے رہتے تھے، مگر اس کو چین نہ تھا۔ اور ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے دروازہ کھولا قید خانے کا، تو ایک خادم کھانا لے کر آیا تھا۔ آپ نے اس کھانے کو دیکھا اور آپ نے فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے مولا نے وہ کھانا کھاتے ہی، لیکن اس ظالم نے جو زہر دیا تھا وہ زہر آہستہ آہستہ اثر کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے جو امامین کو زہر دیے گئے تھے وہ تیز اثر کرنے والے تھے، جیسے مولا حسن کو، امام موسیٰ قاسم کو، مولا رضا کو، سب امامین کو۔ لیکن آپ کو جو زہر دیا گیا وہ ایسا زہر تھا جو آہستہ آہستہ اثر کرے، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے 12واں امام ظاہر ہو جائے، سامنے آ جائے اور ہم ان کو قتل کر دیں۔ وہ اس ارادے سے اس نے امام کو وہ زہر دیا کہ جو آہستہ آہستہ اثر کرنے والا تھا۔ ان اہل بیت کے جتنے دردناک مصائب ہیں، ان میں سے ایک ذکر جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے قبروں کا احساس ہوتا ہے۔ ان میں سے 3 قبریں ایسی ہیں۔ ایک قبر تو جناب فاطمہ کی ہے کہ جسے آج تک چھپایا گیا ہے، یہ قبر فاطمہ ہے کہ 40 قبریں میرے مولا علی نے کھودیں۔ دوسری قبر میرے مولا علی اصغر کی ہے کہ جسے مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن وہ قبر مٹھا دی گئی۔ اور تیسری قبر میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے۔ آپ کو زہر مل چکا ہے اور آپ کے پاس آپ کے بیٹا اور جناب نرجس خاتون کھڑی ہیں، اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ جناب نرجس خاتون کہتی ہیں کہ میں کیسے چلی جاؤں آپ کو اس حال میں چھوڑ کے؟ تو آپ کہتی ہیں کہ نہیں، آپ یہاں سے چلی جائیں کہ میری جد عباس علمدار نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کریں گے، ان کی ہی نسل کا، ان کی اولاد میں سے ایک ہے جو آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ اس کمرے سے باہر نکلیں گی، کشتی ہوگی جس میں وہ موجود ہیں، آپ یہاں سے چلی جائے۔ میری بیوی خاموش کھڑی، بیٹے کا ہاتھ پکڑے کھڑی ہیں، بیٹا بھی رو رہا ہے، باپ بھی رو رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ذرا سینے سے مجھے میرے لال کو لگا دو۔ اور جب سینے سے میرے مولا باپ کے سینے سے لگتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بیٹے کو ماتھا چومتے ہیں اور رخصت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی وقت مولا کے جانے کے بعد میرے مولا کا ایک چاہنے والا وہاں پر آیا، تو میرے مولا اپنے اوزار سے قبر کھود رہے ہیں۔ ابوالعدیان نام ہے۔ جب وہ نزدیک آیا اور اس نے مولا کو اس حال میں دیکھا تو ایک دم کانپ گیا اور کہتا ہے مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں قبر کھود رہا ہوں۔ تو اس نے کہا مولا قبر تو قبرستان میں ہوتی ہے، مولا آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں اور یہ کس کی قبر کھود رہے ہیں؟ میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ قبرستان میں قبر ہوتی ہے، لیکن ابوالعدیان جس کا کوئی کھودنے والا ہو، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے اور وہ 4 سال کا بچہ ہے، اور پھر تو جانتا ہے کہ اس کے دشمن کتنے ہیں، میں تو اسے کسی کے سامنے بھی نہیں لا سکتا۔
اور پھر میرے مولا نے ابوالعدیان کو وہ خطوط دیے اور کہا کہ اب تو جب واپس آئے گا 15 دن کے بعد تو تجھے یہاں رونے کی آواز سنائی دے گی، میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ ابوالعدیان رونے لگ جاتا ہے، مولا خطوط دیتے ہیں تو وہ جاتے جاتے رک جاتا ہے اور کہتا ہے مولا اتنا تو بتائیں، آپ نہیں ہوں گے تو آپ کی جگہ کون ہوگا؟ آپ کہتے ہیں میرا وارث ہوگا۔ کہا مولا کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ فرماتے جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا وہ میرا وارث ہوگا۔ اور سن، ایک ہمیانی کا واقعہ ہوگا، یاد رکھنا، جو میرا وارث ہوگا وہ تجھ سے خطوں کے جواب مانگے گا، بس وہی میرا وارث ہوگا۔ ابوالعدیان چلے گئے۔ میرے مولا کی حالت بہت خراب ہے، زہر ایسا ہے کہ پہلے دن تو میرے مولا کچھ ٹہلتے رہے، اور جیسے کہ زہر اثر کرتا ہے، جیسے جیسے زہر اثر کر رہا تھا میرے مولا کی طبیعت زیادہ سے زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ عقید کہتا ہے مولا پیاس لگ رہی ہے، پانی لاؤں؟ میرے مولا کے پاس جام لے کے آتا لیکن آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، جام لبوں تک پہنچتا ہے تو پانی گر جاتا ہے، آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ عقید کہتا ہے مولا اتنی شدت سے نہ روئیں، تو رو کے کہتے ہیں عقید تو جانتا ہے کہ تو میرا چاہنے والا ہے، تو مجھے محبت سے پانی دے رہا ہے، لیکن میرا جد حسین اپنے قاتل سے، اپنے دشمن سے، شمر سے آخری وقت میں پانی مانگ رہے تھے لیکن اس نے پانی نہیں دیا تھا۔ میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ میرا جد حسین کتنا پیاسا تھا۔ عقید بھی روتا ہے۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، میرے مولا پہلے تو کچھ ٹہل لیتے تھے لیکن اب میرے مولا سے ٹہلا نہیں جا رہا، میرے مولا سے تڑپ رہے ہیں جیسے ایک زخمی پرندہ تڑپتا ہے۔ آپ کے منہ سے خون کی الٹی آتی ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے، لیکن اس میں جب بھی آپ کو ہوش آتا ہے نماز خدا پڑھتے ہیں، عبادت خدا کرتے ہیں اور خطوط کے جواب لکھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے ہیں۔ اب وہ شب آ گئی کہ میرے مولا کی حالت بہت خراب ہے، اور بادشاہ وقت نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ امام کی کیا حالت ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ امام کبھی دائیں کروٹ بدلتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ بدلتے ہیں، منہ سے خون جاری ہے، اور کبھی بے چین ہو کے اٹھتے ہیں، اور جا کے انہوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ اب امام چند لمحوں کے ہی مہمان ہیں۔ اور پھر میرے مولا عقید سے کہتے ہیں عقید جاؤ میرے بیٹے کو بلا کر لاؤ۔ عقید کہتے ہیں کہ مولا نے بیٹے کو تو بھیج دیا تھا لیکن پھر آپ کے کہنے سے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک 4 سال کا بچہ ہے جو سجدے کی حالت میں ہے۔ نزدیک جا کے کہتے ہیں آپ کے بابا نے آپ کو بلایا ہے۔ میرے مولا آئے، جس طریقے سے مولا علی نے آخری وقت میں اپنے دونوں بیٹوں کو سینے سے لگایا تھا، ایسے ہی میرے مولا نے امام زمانہ کو سینے سے لگایا، تڑپ کے سینے سے لگایا، اور پھر اسرار امامت آپ کے سپرد کیے۔ نہ جانے کون سا ایسا جملہ تھا کہ جسے سن کے میرے مولا بھی روئے اور امام وقت بھی۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹا، میری زخمی دادی زہرا کا ضرور بدلہ لینا، اے میرے لال، میری جدہ زینب کی چادر کا ضرور بدلہ لینا۔ مجھے وہ منظر
میرے بابا نقی کس قدر روتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہائے شام کا بازار، ہائے میری جدہ زینب، ان کا بدلہ ضرور لینا۔ میری مولا تڑپ رہے ہیں، بیٹے کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور روتے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بیٹا جلدی یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ بادشاہ کے فوجی آ جائیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو دیکھیں، اور میری نماز جنازہ آپ نے ضرور پڑھانی ہے۔ میرے مولا تشریف لے گئے اور ابو الادیان کہتا ہے کہ میں 15واں دن تھا جب میں آیا تو دیکھا سامرا میں رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ جعفر کو عقید نے آ کر کہا کہ اب جنازہ تیار ہے، آپ نماز جنازہ پڑھائیں، اور جیسے ہی جعفر جو امام کے بھائی تھے کھڑے ہوئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، ایک بہت خوبصورت بچہ آیا، اس نے ابا ہلائی اور فوراً کہا چچا ہٹ جائیے یہاں سے، میں نماز اپنے بابا کی خود پڑھاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے نماز پڑھائی۔ تمام سامرا میں ماتم امام حسن عسکری علیہ السلام تھا۔ میرے مولا میں آپ سے یہ کہوں گی، ہاں آپ قید میں تھے میرے مولا، لیکن آپ کے بیٹے نے آخری وقت میں آپ کو سینے سے لگایا، آپ نے انہیں سینے سے لگایا میرے مولا۔ آپ کے بیٹے کی عمر 4 سال کی ہے، لیکن ہائے کربلا میں 4 سال کی سکینہ تھی، لیکن کسی نے منہ پہ تماچے مارے، کسی نے میری بیوی کے بالیاں چھینی، ردائیں چھینی۔ اے میرے مولا آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب بار بار سکینہ زخمی بابا کی لاش پر بیٹھی ماتم کر رہی تھی اور یہ کہتی تھی بابا تیرے سینے پہ اتنے تیر ہیں کہ میں تیرے سینے پہ سو نہیں سکتی۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار اللہ اس ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، میرے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دینا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو قید سے رہائی کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں میرے مولا ان کے قرضے ادا کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے میں بیماروں کو صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا سید سجاد کے صدقے صحت عطا کر۔ اے میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اے میرے مولا وقت آخر امام ہمارے پاس آئیں۔ اے میرے مولا روز میں شرم پیاس کی شدت سے بچائیں، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ یا امام زمانہ ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا، یا جناب سیدہ یا محمد و آل محمد ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا، اور روز محشر ہماری بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔